صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ خصوصی مہربانی اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ نعمتیں باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ اس امت کے حصے میں آئی. ظاہری نعمتوں میں پچھلی امتیں اس امت سے آگے بڑھ سکتی ہیں کہ ان کے پاس ظاہر کی نعمتیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، جو استعمال ہو سکتی ہے، وہ اس امت سے زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جو روحانی اور باطنی نعمتیں ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو سب سے زیادہ عطا کی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہر پہلو اور ہر اعتبار سے بالکل کامل ہے. صرف نبوت کے اندر نہیں کہ اللہ نے آپ پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا، بلکہ جتنی نعمتیں تھی اللہ کے خزانے کی، وہ سب اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس کی تکمیل فرما دی، مکمل فرما دی. اسی لیے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی ہستی کو دیا گیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اور جب قیامت کی نشانیاں ذکر فرمائی حدیث پاک میں، تو کیا فرمایا؟ ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويثبت الجهل. بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس علم کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکمل ہوا، اس علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اس کی جگہ رکھ دی جائے گی. علم اٹھ جائے گا اور جہالت وہ عام ہو جائے گی. اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی انفرادیت ہے دوستوں بزرگوں، کہ اللہ کے پاس جو علم کا خزانہ اور علم کا سمندر ہے، اس کا سب سے زیادہ حصہ اس امت کو دیا گیا. اس لیے یہ امت کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو الا لیعبدون، مگر یہ کہ اپنی بندگی کے لیے. انسان کا وجود بھی اللہ کی بندگی کے لیے اور جنات کا وجود بھی اللہ کی بندگی کے لیے، اس لیے کہ یہ دونوں مکلف مخلوق ہیں، ان سے قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے. اب ہم دنیا میں آئے اللہ کی بندگی کے لیے، لیکن اللہ کی بندگی کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میں اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہوں نہیں لگا ہوا ہوں؟ فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. تم اللہ کی بندگی اسی طرح کرنا جیسا کہ تمہیں اس کا علم دیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی بندگی بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہونی چاہیے.
ورنہ آج ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا، حرام چیزوں کو بیان کرے گا، حلال کی نفی کرے گا، فسق و فجور کی دعوت دے گا، یہ سارے غلط کام کر کے کہے گا کہ میں نے صحیح دین سمجھا ہے۔ صحیح کو غلط کر کے کہے گا کہ آج تک کسی نے صحیح نہیں کہا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ حلال کو حرام کر کے اور حرام کو حلال کر کے کہے گا کہ شریعت کا یہ مسئلہ میں نے آپ کو صحیح سمجھایا، آج تک تو آپ سے چھپایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ نقصان کیوں ہوا کہ آج بندہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق۔ جبکہ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس دنیا کی زندگی میں ایک قدم اس وقت تک نہیں بڑھا سکتے جب تک ہمارے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ یدرس العلم کما یدرس وشی الثوب، بہت عجیب روایت ہے دوست۔ یدرس العلم کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدرا ما هو صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ۔ ایک وقت آئے گا یہ علم اس امت سے ایسا مٹنے لگے گا جیسا کہ خوبصورت کپڑے سے اس کے نقش و نگار مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں ڈیزائننگ والے، اس پہ نقش و نگار ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو برائٹنس ہوتی ہے، وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتی، ہلکا ہونا شروع ہو جاتی، بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ علم اس طریقے سے آہستہ آہستہ جانے لگے گا۔ کہاں تک اس کی حد ہوگی؟ فرمایا حتی لا یدرا، یہاں تک یہ امت آ جائے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو علم بھی نہیں رہے گا کہ ما ہوا صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ۔ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ اس کا علم بھی اس امت کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آج تو یہ بات ہمیں بڑے تعجب کی لگتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان یہ بھول جائے کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم غور کریں، ان چیزوں کے الفاظ تو آج امت کے ذہنوں میں ہیں، اس کی نفی نہیں، لیکن کیا کچھ وقت سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ ان چیزوں کی فرضیت کے بارے میں، ان کے ضروری مسائل کے بارے میں، ان کے احکامات کے بارے میں بھی امت میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع ہو چکے؟ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مسلمان گھرانے میں ایسا فرد ہو جو روزہ چھوڑ دے گا، لیکن اب کوئی چھوٹا سا عذر پیش آئے، بہت تسلی کے ساتھ فرض روزہ چھوڑ دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ بھئی کیوں نہیں رکھا؟ جی میرے پیپر چل رہے ہیں، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی کیوں نہیں رکھا؟ تھوڑی سی ویکنس مجھے فیل ہو رہی تھی۔ اور ایسے افراد بھی ان کو مہیا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو بالکل حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بالکل آپ صحیح جا رہے ہیں، آپ چلتے رہیں، آگے قربانی کا وقت آ رہا ہے، تھوڑا سا آپ صبر کر لیں، قربانی کے ایام سے پہلے پھر ایک ٹرینڈ چلنے والا ہے کہ قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ہر صاحب استطاعت پر ہے یا پورے گھر کے لیے ایک ہی جانور کافی ہے۔ اور یہ الٹی سیدھی علم غلم کہانیاں جو چند سالوں سے ایک سرکل میں چل رہی ہے، اس میں مزید کچھ مکسچر ملا کر کے امت کے سامنے اس سال دوبارہ آ جائے گا۔
پہلے مسلمان کے دل دماغ میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ قربانی کے بارے میں، وہ روزوں کے بارے میں، وہ تراویح کے بارے میں، وہ زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں کوئی الگ تصور ذہن میں رکھے. لیکن یہ نقطہ آغاز ہوتا ہے دوستو. آپ کے اعمال کا طریقہ جب تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے ایک وقت آئے گا کہ یہ عمل بھی آپ کی زندگی سے بہت جلد رخصت ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے حاصل کیے ہوئے علم نبوت سے غافل نہیں ہو سکتی. ہم علم نبوت کے محتاج ہیں. عمر کے ہر حصے کے اندر ہم محتاج ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی دین کے صحیح علم کے بغیر یہ مسلمان یہ کسی صورت کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا. اور اگر اس نے گزاری تو پھر وہ کچھ ہوگا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر وجود میں آ گئے نعوذ باللہ، کہ آج جنہیں ایک فرض عمل کے بارے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا، مسلسل بات ہوتی رہی، کیونکہ موضوع چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، قبلہ اول کے ساتھ جو صورتحال چل رہی ہے، ہر مسلمان اس سے خون کے آنسو رو رہا ہے. کچھ کر نہیں سکتا تو کم سے کم اپنا درد دل اللہ کو بیان کرتا ہے. ایسے میں اگر ایسے افراد بھی سامنے آئے کہ جو اس کے باوجود بھی اس طبقے کے لیے اٹھنے والی تھوڑی سی محنت کو بھی ایک مذاق اور استہزاء بنا دے، اگر درد دل رکھنے والے علماء نے اپنے حصے کا کام کیا اور فتویٰ دیا کہ بھئی اقصی میں جو کچھ ہوا، فلسطین کے مسلمانوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر امت مسلمہ کے ذمے جہاد فرض ہے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر گزرے. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ اب یہ فتویٰ اہل علم نے دیا جو ان کے حصے کا کام ہے، انہوں نے دینا تھا. تو بعض ایسے اللہ کے بندے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں وہ موجود ہیں کہ جنہیں اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی اسرائیل اور یہود، ان کے لیے ایک فتویٰ کیوں آیا، یہ کیوں کہا گیا. انہوں نے بطور مذاق کے کہا کہ فتویٰ دینے والے یہ مولوی پہلے چلے جائیں جہاد پر، یہ جائیں اور یہ لوگ جہاد کر کے آ جائیں، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا. سنا ہوگا آپ حضرات نے بھی کہ خرچہ میں دیتا ہوں اور یہ لوگ چلے جائیں. کہنے والا فرد بھی وہ تھا کہ جس کی دوڑ اور جس کی رفتار اور جس کی بہادری پوری قوم دیکھ چکی ہے. لیکن یہ علماء جا کے پہلے جہاد کر کے آ جائے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس بات سے شاید ہم کو تھوڑا سا تشویش ہوئی ہو، لیکن جو علماء کا، اہل علم کا طبقہ ہے، ان کو اتنی سی بھی پریشانی نہیں ہوئی، تشویش بھی نہیں ہوئی، بے چینی بھی نہیں ہوئی، ٹینشن بھی نہیں ہوئی. دوست وجہ کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تسلی سے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑا ہوتا ہے نا، قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، تو قیامت سے پہلے آنے والے یہ جتنے احوال ہیں، جتنے فتنوں کی شکلیں ہیں، یہ اس میں اتنی واضح ہے جیسے 12 بجے کا سورج روشن ہوتا ہے. اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. کس قوم کے پیغمبر ہیں دوستوں؟ جی، بنی اسرائیل کے. اور یہ یہود کن کی اولاد میں سے؟ بنی اسرائیل کی. یہ چیزیں جوڑ کر ذہن میں رکھیے گا دوستوں. یہودی بنی اسرائیل ہے، اور ان کے جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے حکم دیا کہ ایک قوم ہے جس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ.
کیا نام تھا؟ قوم عمالقہ. اور یہ معمولی قوم نہیں تھی. جسامت میں، جسے میں، طاقت میں، قد میں، صحت میں بڑے ڈیل ڈول والے قداور لوگ تھے کہ جن کے جسم کو دیکھ کر عام آدمی ڈر جائے، گھبرا جائے. لیکن حکم دیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہیں کہ اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جائیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کر لیں، ان سے جہاد کر کے آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو علمی اور فکری جانشین تھے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. موسیٰ علیہ السلام کے دو جانشین ہیں، بات ذہن میں رکھے دوست. ایک کا نام ہے یوشع، ایک کا نام ہے کالب، کاف کے ساتھ کالب. یاد رہیں گے نام دوست؟ ایک کا نام ہے یوشع اور ایک کا نام ہے کالب. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں، نائب ہیں. ان دونوں کو بھیجا کہ جا کے بنی اسرائیل سے کہو کہ اللہ نے حکم بھیجا ہے کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے. یہ دونوں حضرات گئے، بنی اسرائیل کا بہت بڑا لشکر تھا، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ حکم ہے کہ عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. ان کی ظاہری طاقت اور جسامت اور جسے کو دیکھ کر پریشان مت ہونا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. تمہارے اس شہر میں داخل ہونے کی دیر ہوگی، اللہ غلبہ تمہیں ہی دے دیں گے. یہ کن کے لیے کہا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے، کہ تم داخل ہو جاؤ، غلبہ تمہارا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اب جواب سنیں بنی اسرائیل کا تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. دوستوں آپ بھی آئندہ پریشان نہیں ہوں گے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا. بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے پیغمبر سے کہنے لگے، ہم تو ہرگز نہیں جاتے، ہم تو ہرگز نہیں جاتے. جب تک یہ قوم عمالقہ یہاں موجود ہے ہم تو پیر بھی نہیں رکھیں گے یہاں پہ. بھئی اللہ کا حکم ہے، جانا تو پڑے گا. اب جواب سنیں بنی اسرائیل کا. یہود کا جواب کیا تھا؟ تو آپ کو ان کی نسل میں چل کر آنے والے ان افراد کی بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی دوست. انہوں نے جواب میں کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. کہ اے موسیٰ اگر آپ کو اتنا شوق ہے، آپ ہمیں فتویٰ دے رہے ہیں، تو آپ اور آپ کا رب جائیں ان سے جہاد کریں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے. حل ہوا مسئلہ دوست؟ جو بات آج وارثان نبوت کے لیے کہی گئی نا، اس لیے کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. جو بات انبیاء کے وارثین کے لیے کہی گئی کہ یہ علماء جا کے خود لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو یہاں لوٹ مار کرنی ہے، ملک کے خزانے کو لوٹنا ہے، یہ لوگ جا کے لڑ کے آئے. تو یہ بات ان کے بڑوں نے کی تھی، اور کس پیغمبر سے کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ فتویٰ دے رہے ہیں نا ہمیں، آپ جائیں. فقاتلا، آپ میں ہمت ہے تو آپ لڑ کے آئیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جن کے نسب میں غیرت نہیں ہونا، پیچھے نسلی غیرت جہاں مفقود ہو جائے، وہاں ایسی باتیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے علماء حق اور ایسے علماء ربانیین کی باتوں کا تذکرہ کر کے پھر ان کا استہزاء کرنا، ان کے نام کا مذاق اڑانا. وہ ہستیاں اور وہ حضرات جو گنتی کے لوگ اللہ نے ہمیں دیے ہیں،
جنہوں نے ہر لمحے اس قوم اس ملک کی فکر کی ہے، جو بانیان پاکستان کی اولاد میں سے ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو اس ملک میں بسنے والے سنجیدہ لوگوں کے دلوں کا سکون ہے، اور جن کے بڑوں نے اس پاکستان کے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، ایک رول ادا کیا ہے، اور جن کے قلم سے تفسیر، حدیث، فقہ و دین کا کون سا حصہ ہے جو باقی رہ گیا ہو، جنہوں نے اس ملک کے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنی پورا زور لگا کے ایک اسلامک بینکنگ کا ایک نظام وضع کیا۔ علماء کا علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، جو پوری دنیا میں 17 ممالک کے بڑے بڑے اداروں کے شرعی ایڈوائزر ہوں، ان کی ایک گاڑی لوگوں سے آج ہضم نہیں ہوتی۔ کہا کہ شیخ الاسلام صاحب اپنی گاڑی بیچ دیں، وہ جہاد پہ چلے جائیں، اور پھر ان کے نام کا جو، اس لیے کہ جو باادب ہوتا ہے نا، باادب انسان اپنے بڑے بھائی کا نام بھی نہیں لیتا صحیح معاشرے میں۔ ہم جس مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں دوستو، ہم بڑے بہن بھائیوں کا نام بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، چہ جائے کہ انسان اپنے والد، چاچا اور دادا کے لیے، پھر وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت کی ہے، ہمارے لیے راتوں کو روتے ہیں، اور جب یہ ملک آگ میں جلنے لگ جاتا ہے، اس وقت میں آگے بڑھ کر فتنوں کو دبانے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ایسا استہزاء اور مذاق کرنا کہ دامت برکاتہ وعرفاتہ ودرکاتہ، 6-7 آدمیوں کو ہنسا دیا آپ نے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جمعے کا دن ہے اور اس منبر پہ تاریخ آپ نوٹ کریں گے، یا تو یہ بندہ اللہ سے توبہ کرے اور حضرت کے پاس آ کر معافی مانگے تو بچت ہو سکتی ہے، ورنہ اس نے عالم ربانی کا استہزاء کیا ہے، پوری قوم کو اللہ اس پر ہنسائیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر اس بندے نے توبہ نہیں کی اور حضرت شیخ سے معافی نہیں مانگی تو یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی اعانت اللہ قبول نہیں کرتے، برداشت نہیں فرماتے۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ یہود کی محبت میں، اسرائیل کی محبت میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ جن سے اب وہ فتوے کے الفاظ برداشت نہیں، علماء کا کردار برداشت نہیں، امت کے جذبات جن سے برداشت نہیں، بس جن کو ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کو، اس 4 دن کی بہاروں کو تھوڑے طریقوں سے جو ہے نا اور عیش و عشرت میں اور مستی میں گزاریں۔ جو اپنے بڑے کے وفادار نہیں، وہ امت کے کیا وفادار ہو؟ جنہوں نے اپنے بڑے کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا، بے پرواہ ناچ رہے ہیں، وہ امت کے لیے کیا خیر خواہ ہوں؟ تو ان لوگوں کے کردار کا اور ان کی بہادری کے قصے تو سب کو پتا ہے، ان کا بھاگنا پوری امت اور قوم نے دیکھا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یہ ساری چیزیں اس وقت وجود کے اندر آتی ہے جب دین کا صحیح علم اور صحیح علم کے مراکز سے انسان کا رابطہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، غلط رہنما آپ کو مل جائیں گے۔ حدیث پاک میں اس کی پیشن گوئی فرمائی۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی لم یبق عالما، جب فتنوں کا دور آئے گا، اللہ اپنے ایک عالم حق اور ربانی کو زمین پر نہیں رکھیں گے، پھر کہ لوگ اس قابل نہیں، ان کو لے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، عام طبقہ ہوگا وہ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا دے گا، فسئلوا، اور ان سے سوالات پوچھے گا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم نبوت کی روشنی میں سوالات کے جوابات دیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کر دیں گے۔
اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ایک ایسا وقت ہے جس کا تقاضا ہے کہ یہ امت اپنے اسلام کی تاریخ سے بھی جڑ جائے، اپنے ایمانی غیرت کا جس درجے میں ہو اس کا اظہار کرے۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے دوستوں، یہ فرق ہونے لگ گیا ہے کہ کون دجال کی لشکر کے لیے تیار ہو رہا ہے اور کون حضرت مہدی علیہ الرحمہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ وہ تقسیم کا عمل ہے شروع، لیکن دین کا بنیادی، دین کا ضروری علم صحیح جگہ اور صحیح مراکز، صحیح افراد سے ضرور حاصل کریں۔ یہ میری اور آپ کی سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا وقت ہم نے آج ضرور فارغ کرنا ہوگا، تھوڑا سا وقت دین کو سیکھنے کے لیے ضرور دینا ہوگا، تھوڑا سا وقت ضروریات دین، مبادیات دین، اصول دین کو حاصل کرنے کے لیے ضرور دینا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جیسے پہلے بھی بات چلتی رہی ہے کہ اسی ضرورت کو محسوس کر کے ہم نے ان حضرات کے لیے جو اپنی دیگر مصروفیات میں ہوتے ہیں، آفس میں ہیں، جاب میں ہیں، تجارت میں ہیں یا کالج یونیورسٹیز کے تعلیم میں ہیں، وہ تھوڑا سا وقت دے دیں، ہفتے کے 4 دن، اور ان 4 دنوں میں بھی روزانہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ تقریباً 2 سالہ تعلیم دین کورس بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ اس کے 3 بیچ ہمارے فارغ ہو چکے ہیں۔ آج جمعے کے دن سے انشاءاللہ اس کے دوبارہ داخلے ہوں گے۔ میں آپ تمام احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات میں سے جو حضرات ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنے، وہ نیت کرے کہ اس کورس میں ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور باقی ساتھیوں کو تیار کریں۔ اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی شعبہ بنات میں ترتیب ہے، اور جو حضرات بہت زیادہ مصروف ہو تو ان کے لیے آن لائن زوم کلاس کی ترتیب بھی ہے۔ ساری تفصیل آپ کو نوٹس بورڈ پر مل جائے گی، اس کو دیکھ لیں اور خوب فکر اور احساس ہم سب اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔